نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ جل مجدہ الکریم کے پاک کلام سورہ نساء کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو بیان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں سے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں سے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین سے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی ہمسائے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وجار الجنبی، اور جو اجنبی ہمسائے ہیں ان سے بھی حسن سلوک کرو، والصاحب الجنبی، اور جو اجنبی شخص ہے اس سے بھی حسن سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافروں سے بھی، جو اجنبی مسافر ہیں ان سے بھی حسن سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملک میں لونڈیاں ہیں، جو تمہاری غلام ہیں ان سے بھی حسن سلوک کرو، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، من کان مختالا فخورا، جو اکڑ سے اترانے والے ہیں، جو اکڑ کرنے والے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ تو دوستان محترم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت کرو۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں کہنا، کسی اور کو اپنا خدا نہیں ماننا، کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بندوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ دوستو یاد رکھیے، حقوق تین صورتوں میں ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقوق، بندوں کے حقوق اور اپنی جان کے ساتھ حقوق۔ تو دوستان محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ مبارک وسلم کے ہم رقیب تھے، یعنی آپ کے ساتھ سواری فرما رہے تھے دراز گوش پر، آگے پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سرکار نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اللہ کے بندے، اللہ کے حقوق کیا ہیں بندوں پر؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی صحابہ کرام سے سوال کرتے تو صحابہ کرام یہی فرماتے اللہ رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ کئی معاملات میں، کئی باتوں میں صحابہ جانتے تھے کہ یہ ہے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو یہ شہر کون سا ہے، جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے، جانتے ہو کہ یہ لمحہ کیا ہے، یعنی
جب سرکار یہ فرماتے یہ شہر کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یہ وقت کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، تو تمام صحابہ فرماتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے کسی نے کہا کہ تم جانتے بھی تھے کہ یہ شہر مکہ ہے اور یہ دن جو ہے حج ادا کرنے کا دن ہے، اور یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ اللہ و رسولہ عالم کیوں کہتے تھے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یار بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ شہر ہے، دن بھی ذی الحجہ کا اور حج کا دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے باوجود ہم یہ نہیں جانتے کہ اس سے سرکار کی منشا کیا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پر اللہ کا کیا حق ہے؟ فرمایا واللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے محبوب نے فرمایا ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر آپ نے فرمایا فتدری ما حقہم علیہ اذا فعل بک ذالک، اے معاذ بن جبل جب تو ایسا کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اسی کی عبادت کرے، تو اللہ پر کیا حق ہے کہ وہ تجھ پر کیا حق ادا کرے؟ واللہ عالم و رسولہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اللہ یعذبہ، کہ اللہ پر یہ حق ہے جب تو اس کی عبادت کر رہا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کہ وہ تجھے عذاب میں نہ ڈالے، تجھ پر رحم فرمائے اور تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو دوستانی محترم، یہ تو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے، اور اب حقوق العباد میں بے شمار حقوق ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ تو حقوق العباد میں کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کے حقوق کو معاف نہ کرے۔ تو دوستانی محترم، ویسے تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک خاتون جو کہ صوم و صلات کی پابند ہے، نمازیں بھی بہت کثرت سے ادا کرتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے، اس کے باوجود اس سے اس کا ہمسایہ پریشان ہے، یعنی وہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، تو پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون جو ہے جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک خاتون معمول کے مطابق جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور معمول کے مطابق اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے اور گھر کے کام کاج میں بھی حق پورا ادا کرتی ہے، اور ہمسائے کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہے، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہمسائے سے پیش آتی ہے، سرکار نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو اندازہ کریں، فقط یہ نہیں کہ انسان صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہے، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی بجاوری میں صرف اور صرف عبادت میں مصروف رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے انسان جنتی نہیں بنتا، بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کرنا ضروری ہے،
جب تک بندے کے حقوق ادا نہیں ہوں گے اس وقت انسان جنتی نہیں بن سکتا۔ تو دوستانی محترم، اسی طرح اہل جنت وہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ حقوق کے حوالے سے اس میں بے شمار حقوق ہے، عورتوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اور اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں، عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں۔ تو دوستانی محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل؟ تو پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال الصلاۃ لمیقاتہا، سب سے افضل عمل جو ہے وہ اس وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ پھر سرکار سے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد عمل یہ ہے افضل کہ تو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوستو، فرمایا کہ اس کے بعد میرا سب سے جو افضل عمل ہے، جو افضل حق ہے، وہ کس پر ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا پھر سما، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا کہ تیسری مرتبہ بھی سرکار نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا حق پھر کس کا ہے؟ فرمایا آبائی کا، تیرے والد کا۔ کیوں؟ والدہ کے بارے میں پیارے محبوب نے 3 مرتبہ حق ادا کرنے کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو والدہ تکلیف اٹھاتی ہے اس کو اٹھانے میں والد اتنا تکلیف نہیں اٹھاتا۔ ایام حمل میں اور وضع حمل میں اور اس کی پرورش میں، یہ 3 ایسے مراحل ہیں اولاد کے لیے، والدہ اتنا تکلیف برداشت کرتی ہے۔ تو اس لیے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک والدہ 3 مراحل میں، ایام حمل میں، وضع حمل میں اور اس کی پرورش میں، یہ 3 مرتبہ اس کی 3 مراحل میں جو تکلیف اٹھاتی ہے، اس لیے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کے حق میں حق ادا کرنے کا حکم ادا کیا، اور 4تھی مرتبہ والد کے حق کو ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا اس لیے اماں جان آپ کے ساتھ کھانا مل کر نہیں کھاتا کہ میں جو لقمہ اٹھانے لگوں ہو سکتا ہے وہ لقمہ آپ کی چاہت ہو اور آپ کھانا چاہتی ہو اور میں وہ اٹھا کر کھا لوں تو میرے لیے یہ بے ادبی ہوگی۔ میں آپ کا ادب جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں اور آپ کی بے ادبی ہو اور آپ جس لقمے کو کھانا چاہیں وہ لقمہ میں کھا لوں تو یہ بے ادبی ہوگی۔ اندازہ کریں کہ اتنی احتیاط کہ کھانا کھانے میں بھی اگر والدہ جو لقمہ کھانا چاہتی ہے امام حسن اس کو اٹھا کر کھا لیں تو یہ اس کو بے ادبی شمار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم والدین کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے۔ تو دوستانی محترم، یہ پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ باقی اگلا حصہ اگلے بیان میں ہوگا۔ حقوق العباد کی خاص طور پر حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں، احتیاط کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔